زدہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اچھا دوستوں، میری پچھلی ویڈیو ٹرک ڈرائیور کا واقعہ سن 2020 کا ہے، جسے میں نے غلطی سے 1920 کا کہہ دیا تھا۔ اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو ضرور سنیے گا۔ چلیے آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں کامران نے کراچی سے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب، کیسے ہیں آپ؟ یہ واقعہ ٹاؤن کمیٹی اسکول کا ہے، جو کراچی کے علاقے نیو کراچی میں واقع ہے۔ یہ اسکول کل رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے۔ اس پورے ہی اسکول پہ بہت ہی خوفناک آسیب کا سایہ ہے، لیکن خاص طور پر درمیانی حصہ جہاں پہ واش روم وغیرہ موجود ہیں، وہاں اس آسیب کا اثر کافی زیادہ ہے۔ یہاں دن کے ٹائم میں بھی بچوں نے واش روم کے اندر بہت ہی زیادہ خوفناک مخلوقات کو دیکھا ہے۔ کافی بچے تو واش روم میں بے ہوش بھی ہو گئے۔ بالآخر انتظامیہ نے یہ واش روم بچوں کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ واش روم ویران اور گندا رہنے لگا، جس کی وجہ سے مزید آسیب زدہ ہو گیا۔ دوپہر کی شفٹ لڑکیوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس شفٹ میں ایک ٹیچر بہت زیادہ سخت غصے والی مشہور تھی۔ انہوں نے یونیفارم پہنے ایک بچی کو ہاف ٹائم کے بعد اس واش روم کے باہر بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے جا کر پیچھے سے اس بچی کو کمر پر ایک زوردار چانٹا مارا اور کہا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ منع کیا ہے نا، یہاں پر آنا سخت منع ہے۔ وہ بچی بہت زیادہ خوفناک آواز نکالتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کافی زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ اس بچی نے پلٹ کر ٹیچر کی طرف دیکھا۔ ٹیچر نے بتایا کہ اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں موجود ہی نہیں تھیں۔ پورے چہرے پر کالے بال تھے۔ اس کے دانت بہت زیادہ خوفناک اور نوکیلے اور ان میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس بچی نے پلٹ کر ٹیچر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے وہ ٹیچر بے ہوش ہو گئی۔ چھٹی کے ٹائم سب نے ان ٹیچر کو وہاں بے ہوش پڑے دیکھا تو ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ وہ کافی دیر بعد ہوش میں آئیں۔ ان کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بہت زیادہ گہرا نظر آ رہا تھا۔ ان کے گال پر 4 انگلیوں کا نشان بہت زیادہ لال ہو رہا تھا۔ وہ ٹیچر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور انہوں نے رو رو کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ ان کو کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سب نے اس جگہ جانا ہی بند کر دیا۔ ہم دوستوں میں شرط لگ گئی کہ جو رات کو 12 بجے کے بعد اس جگہ جائے گا اور کم از کم آدھا گھنٹہ یہاں گزار کر آئے گا، اسے سب دوستوں میں سب سے زیادہ بہادر تصور کیا جائے گا اور اسے انعام کے طور پر 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ سن 2002 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ میرے اندر جوانی کا جوش بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی۔ اس شرط کے لیے 29 جون 2002 ہفتے کا دن طے کیا گیا۔ اسکول کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس اسکول کا چوکیدار جو اسکول میں ہی رہتا تھا، اس کو ہم نے پابند کیا کہ رات کو 12 بجے اسکول کا گیٹ کھلا رکھے۔ چوکیدار نے کہا کہ آپ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس ٹائم اسکول کے اس حصے میں جانا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور رات کو 12:15 بجے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ سارے دوست اور چوکیدار اسکول کے گیٹ پر ہی رک گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اسکول کافی بڑا ہے۔ یہ پورا اسکول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس چاند کی روشنی میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف ویرانہ تھا۔ بس میں اکیلا اسکول کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں خطرناک آسیب کا سایہ تھا۔
ابھی میں اس سے کافی دور تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرے پورے جسم پر ایک انجانا خوف طاری ہو گیا۔ اچھی خاصی گرمی کے باوجود میرے پورے جسم کے اندر سردی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی اور میرا جسم کچھ عجیب طریقے سے کانپ رہا تھا۔ کوئی غیر مرئی مخلوق میرے پیچھے چل رہی تھی۔ کبھی میرے الٹے ہاتھ کی طرف سے چلنے کی آواز آنے لگتی تو کبھی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم سے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کری، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سرگوشی سن کر میں چونک گیا۔ میں نے گھوم کے اپنی چاروں طرف دیکھا لیکن دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ کر کہ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے اور میری بے عزتی ہو جائے گی، میں نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں تھوڑا ہی آگے چلا تھا، مجھے خوفناک اور عجیب طریقے سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس رونے کی آواز کی کوئی ایک سمت نہیں تھی، یہ آواز میرے چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ اس وقت جو میری حالت تھی، جو میں محسوس کر رہا تھا، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چاروں طرف ویرانہ اور پر اسرار اندھیرا اور کسی غیر مرئی مخلوق کی خوفناک رونے کی آوازیں بہت ہی زیادہ خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ مجھے ڈرایا جا رہا تھا، وارننگ دی جا رہی تھی کہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں، لیکن میں اسے اپنا بچپنا اور بے وقوفی ہی کہوں گا کہ میں اتنا زیادہ خوف اور دہشت کے باوجود دوستوں کے مذاق اڑانے اور بے عزتی کے ڈر سے آگے بڑھے جا رہا تھا۔ اسکول کا درمیانی حصہ جہاں آسیب بہت زیادہ طاقتور تھا، مجھ سے تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز آئی، کامران، اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو یہیں سے واپس چلا جا۔ اس قدر خوفناک آواز میں اپنا نام اور یہ دھمکی سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میرے پاؤں میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں واپس بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسکول کا درمیانی حصہ جو بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، مجھ سے 10 یا 12 قدم کے فاصلے پر تھا۔ مجھے وہاں اندھیرے میں کوئلے کی طرح دہکتی ہوئی 2 کافی بڑی بڑی لال آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے جیسے ہی مڑ کر واپس بھاگنے کی کوشش کری تو نہ جانے پتھر یا کسی اور چیز سے ٹکرا کر میں زور سے زمین پر گر گیا۔ میرا سر چکرا گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر جیسے ہی واپس کھڑا ہونے کی کوشش کری تو شاید اس غیر مرئی مخلوق کو ایسا لگا کہ میں ابھی بھی وہاں سے واپس نہیں جا رہا ہوں۔ میرے کھڑے ہوتے ہی اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ اف میرے اللہ، وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ وہ زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر ہوا میں اٹھا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ کالا تھا۔ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ بہت ہی زیادہ لمبے تھے۔ آنکھیں کسی کوئلے کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ نہ کسی جانور کی طرح لگ رہا تھا نہ کسی انسان کی طرح۔ اس کا منہ بہت زیادہ بڑا کھلا ہوا تھا اور وہ بہت ہی بھیانک آواز نکال رہا تھا۔ آپ لوگ خود امیجن کریں کہ اگر ایسے دہشت ناک ویران اندھیرے میں ایسی کوئی خوفناک مخلوق آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ آپ کی جو حالت ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔
میں نے اپنی پوری ہمت جمع کری اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے گرتے پڑتے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہ جانے کیسے میں گیٹ تک پہنچا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور میرے پورے جسم پر جگہ جگہ زخم ہو گئے تھے۔ میں کسی کو کچھ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ بس خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم کانپے جا رہا تھا اور بس میں روئے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ کسی عالم کو بلوا کر میرے اوپر دم بھی کروایا گیا۔ 2 دن بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی۔ پھر میں نے سب کو رات والا واقعہ سنایا۔ گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ وہاں آسیب ہے تو رات کے ٹائم وہاں کیوں گئے؟ دوستو، مجھ سے تو بچپنے میں بے وقوفی ہو گئی اور شکر ہے کہ نہ جانے کیسے میری جان بچ گئی۔ لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی ایسی بے وقوفی میں بہادری دکھانے کی کوشش کبھی نہیں کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ساری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔